اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا یہ کہ اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضور ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ حضور نے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اور وہ 5 مرتبہ دن میں اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک 5 نمازوں کی بھی اسی طرح مثال ہے کہ جو بندہ 5 وقت 5 نمازیں دن میں ادا کرتا ہے تو اس کے جسم سے بھی گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، پت جھڑ کا موسم تھا، تو درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور میں حضور کے ساتھ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اور حضور نے درخت کی 2 ٹہنیوں کو آپس میں ملا کے اس کو جھاڑا اور اس سے پتے جھڑنے لگے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، ابو ذر، میں نے کہا جی حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جس طرح ان درختوں سے پتے جھڑ رہے ہیں اسی طرح اس سے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ نزہۃ المجالس میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص تھا اور اس کی بیوی تھی، اور بیوی بہت نیک اور پرہیزگار تھی، جو رب تعالیٰ کی نیک بندی تھی اور نماز روزہ کرنے والی تھی، لیکن اس کا شوہر نافرمان اور رب تعالیٰ کو نہ ماننے والا تھا اور کافر تھا۔ تو وہ اپنی بیوی جو اس کی تھی اس کو بھی روکتا تھا نماز سے۔ ایک دفعہ ہوا ایسے کہ اس نے ایک چال کھیلی، اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو اس طرح روکتا ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کو کچھ سامان دیا اور سونا دیا کہ اس کو کہیں سنبھال کے رکھ لو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں تو تم سے لے لوں گا۔ تو اس کی بیوی نے اس سے وہ سونا جو مال تھا وہ لے کر رکھ لیا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دن گزرے تو اس کے شوہر نے بیوی کو نہ پا کر وہ جو سونا اس کو دیا تھا اس جگہ سے اٹھا کر وہ دریا میں پھینک آیا، اور کچھ دن گزرے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ جو میں نے تجھ کو سونا دیا تھا وہ مجھے واپس لوٹاؤ۔ تو بیوی حسب معمول جو ہے وہ کمرے میں گئی اور سونا جو ہے وہ اس کے سامنے لے آئی۔ تو جب اس کا شوہر وہ سونا دریا میں پھینک کر آیا تھا تو وہ سونا کی جو چیز تھی اس کو مچھلی نے نگل لیا، اور ماہی گیر جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر پر گیا اور اس نے مچھلیاں پکڑیں اور وہ بھی مچھلی اس کے جال میں آ گئی، اور وہ بازار میں لے آیا اور بیچنے لگا۔ اور اسی عورت کا شوہر جو تھا وہ بازار میں گیا اور مچھلی لے کر آیا اس ماہی گیر سے۔ اس نے مچھلی لا کر اپنی بیوی کو دی، اور بیوی نے اس کو جب اس کا پیٹ چاک کیا تو کیا دیکھا کہ اس کے پیٹ میں وہی سونا جو اس کے شوہر نے اس کو دیا تھا اس کے پیٹ میں موجود ہے، اور اس نے اس کو اٹھا کر خاموشی سے اندر رکھ دیا۔
اور جب اس کے شوہر نے یہ دیکھا کہ بیوی تو اس کے سامنے سونا لے کر آئی ہے تو اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑا. اس نے توبہ کرنے کے بجائے اپنی بیوی کو سخت سزا دی اور اس کی بیوی جو ہے اس نے کہا کہ میں تجھے تندور میں ڈالنے لگا ہوں. تو اس نے اپنی بیوی کو تندور میں ڈال دیا. تو جب تندور میں گئی اس کی بیوی جلتے ہوئے تندور میں، تو اس نے اپنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، میں تیری نیک بندی ہوں اور تیرے لیے ہی عبادت کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں. تو رب تعالیٰ نے اس کی نماز کی وجہ سے اپنی نیک بندی کو اس آگ سے محفوظ رکھا، اس تندور کو جو آگ سے بھرا تھا اس کو اس کے لیے گلزار بنا دیا. تو دوستو، جو بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے آگے جھک جاتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس کو کہیں بھی رسوا ہونے دیتا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا. فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر. اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب کی رضا کے لیے اپنے باپ کے سامنے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے ان کی جگہ ایک مینڈا جو ہے وہ جنت سے بھیج دیا. تو جو بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس کو کہیں بھی رسوا نہیں ہونے دیتا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ سیر کے لیے نکلے اور سیر کرتے کرتے کسی سمندر کے سامنے سے ان کا گزر ہوا. تو انہوں نے ایک پرندے کا مشاہدہ کیا کہ ایک پرندہ اپنے جسم کو کیچڑ میں جو ہے وہ گندا کر کے پھر وہ سمندر میں جاتا ہے اور اپنے پروں کو صاف کرتا ہے اور پہلی طرح اس کے اوپر چمک آ جاتی ہے. اسی طرح وہ 5 دفعہ کرتا ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس پرندے کو دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس سے نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے. اسی سوچ میں تھے تو رب تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ رب تعالیٰ آپ کو سلام دیتا ہے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خفیہ راز ہے کہ امت محمدیہ اگر اسی طرح 5 نمازیں پڑھے گی تو جب وہ اپنے آپ کو گناہوں میں لتڑا ہوا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لائیں گے اور 5 نمازیں ادا کریں گے، تو رب تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اسی طرح جس طرح یہ پرندہ اپنی کیچڑ میں لتڑا ہوا پانی میں اپنے آپ کو دھوتا ہے، اسی طرح اس پہ چمک آ جاتی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ میری محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گندہ لے کر آئے گی تو رب تعالیٰ کی عبادت کرے گی تو رب تعالیٰ جو ہے ان کو گناہوں کو اسی طرح دھو ڈالے گا اور اسی طرح وہ پاک اور صاف ہو جائیں گے. ایک شخص تھا جس کو کسی عورت سے پیار ہو گیا، اور جب کسی کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا وصل ملے، اس کی ملاقات حاصل ہو. تو اس نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ عورت بھی آج کی عورتوں کی طرح آوارہ اور ننگے سر بازاروں میں پھرنے والی نہیں تھی. وہ نیک اور پرہیزگار اور رب تعالیٰ کی جو ہے وہ برگزیدہ بندی تھی. آج کی عورتوں کی طرح وہ بالکل نہیں تھی اور نہ ہی جو ہے وہ عورتوں کے نام پر ایک دبا تھی. اور وہ جب عورت کو اس نے پیغام بھیجا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو یہ بتایا، اور شوہر بھی کوئی آج کے مردوں کی طرح نہیں تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا. تو اس نے جب اس عورت کو سنا، اس کو چال نہیں سمجھا اس کی، تو اس نے اس عورت کو کہا کہ اس کو کہو کہ میرے پیچھے آئے اور 40 نمازیں پڑھے. اس شخص نے مان لیا. وہ آج کے عاشقوں کی طرح نہیں تھا جو گلیوں میں کھڑا ہو کر آوارہ گردی کرے اور ہر آنے جانے والی کو تاڑے. وہ نیک شخص تھا، وہ عاشق بھی اچھا عاشق تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ 40 روز ان کے شوہر پر نمازیں ان کے پیچھے پڑھتا رہا. جب 40واں دن آیا تو وہ عورت راستے میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ شخص جو تھا
وہ اس کے سامنے سے گزر گیا اور اس نے اس کے سامنے دھیان نہیں دیا اس کی طرف 40ویں دن. تو اس عورت نے کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ پہلے تو میرا بڑا عاشق تھا، میرے پیچھے آتا تھا، اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے رب کا وصل مل گیا ہے، اب میں لوگوں کا وصل حاصل نہیں کرنا چاہتا، مجھے اپنے محبوب حقیقی سے جو ہے وہ پیار ہو گیا، محبوب حقیقی کا وصل مل گیا ہے، اب میں تیرا وصل حاصل نہیں کرنا چاہتا. تو اس عورت نے اپنے شوہر کو جب بتایا تو اس کے شوہر نے کہا صدق اللہ العظیم فی قولہ تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس نے کہا بے شک رب تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، اس کا قول ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ